لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشیں میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے پھول نشاور ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، باتیں چل رہی تھیں عشرہ مبشرہ بالجنہ کی دوسری کڑی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کیا ہے، کس مزاج کے اور کس اخلاق
اخلاق کے حامل یہ انسان تھے. ہم نے اور آپ نے گزشتہ 2 جمعہ کے اندر ان کے حالات کو مختصر انداز میں سنا. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہی باتیں کی جائیں گی کہ حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے تو خلافت کو کس طریقے سے انہوں نے سنبھالا. ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال سے کچھ زیادہ خلافت کی اور انہی 2.25 سالوں کے اندر میں حضرت ابوبکر نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے جو کہ 20 سالوں میں بھی نہیں کیے جا سکتے تھے. ایسے ایسے کام حضرت ابوبکر نے کیے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خلافت کی مدت ہے وہ 10 سال 6 مہینے ہے. ان 10 سال 6 مہینوں کے اندر حضرت عمر نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور خلافت کو کس طریقے سے انہوں نے سنبھالا, کس طریقے سے چلایا, ان ساری چیزوں کو آج ہم اور آپ دیکھیں گے. اور خاص طور پر آج کا جو مرکزی عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں عدل کو کس طریقے سے قائم کیا گیا. کیونکہ آپ دیکھیں گے, آپ تاریخ کی تمام کتابیں اٹھا لیں, آپ سیرت کی تمام کتابیں اٹھا لیں, اگر کوئی عدل کی مثال آپ کو کہیں پر ملے گی, کہیں پر اگر آپ کو انصاف کی مثال ملے گی اور کوئی ایسی عدالت دیکھنی ہے آپ کو جہاں پر صرف اور صرف عدل اور انصاف کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہوں, تو صرف اور صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آئے گا کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا وہ عدل تھا, وہ انصاف تھا, اور عمر کی عدالت میں کبھی بھی ناانصافی نہیں ہوا کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل کس طریقے سے تھا, ان کا انصاف کیا تھا, آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اس سے پہلے ایک بخاری شریف کی حدیث دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. وہ خواب بخاری شریف کے اندر موجود ہے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خواب دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ میں ایک کنویں کے پاس کھڑا ہوں, ایک کنویں کے پاس میں کھڑا ہوں اور کنویں سے میں ڈول کے ذریعے سے, بکٹ کے ذریعے سے میں پانی نکال رہا ہوں کنویں سے. تھوڑی دیر تک میں یہ کام کرتا ہوں, یعنی تھوڑی دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے پانی نکالتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر آتے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے وہ ڈول لے لیتے ہیں, رسی لے لیتے ہیں اور حضرت ابوبکر خود ڈول سے پانی اٹھانے لگتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابوبکر آئے اور انہوں نے 1 یا 2 ڈول پانی اٹھایا اور وہ تھک گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 یا 2 ڈول پانی اٹھاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر کو معاف فرمائے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ عمر آتے ہیں اور ڈول اچانک سے بڑے ڈولوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. جو چھوٹے ڈول تھے, بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ ڈول بڑے ہو جاتے ہیں, اچانک سے ان کی حیت بدل جاتی ہے اور ان کی شکل بدل جاتی ہے. جو چھوٹے ڈول نظر آ رہے تھے وہ بڑے بڑے ڈول بن گئے, بڑے بڑے بکٹ میں اب دکھنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حضرت ابوبکر سے وہ ڈول لیے اور اتنا پانی نکالا کنویں سے, اتنا پانی نکالنے لگے کہ ارد گرد تمام کی تمام کھیت, ندیاں, نہریں, ساری کی ساری چیزیں سیراب ہو گئیں اور مدینے کے پورے لوگ بھی سیراب ہو گئے. اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ اونٹ بھی آ کر کے اپنے ریوڑ سے آ کر کے بیٹھ گئے اور پانی پی کر کے اونٹ بھی سیراب ہو گئے. اس کی تعبیر, اس خواب کی تعبیر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو کارنامہ تھا کہ 2 ڈول حضرت ابوبکر نے اٹھائے اور اس کے بعد حضرت عمر آئے اور انہوں نے اتنا پانی نکالا پھر بھی وہ تھکے نہیں, ان کے جو ہے شکن پر پسینہ تک نہیں آیا اور سارے کے سارے لوگ سیراب ہو گئے, اونٹ بھی سیراب ہو گئے. یہاں تک کہ اس خواب کی تعبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بعد میں. اور اس خواب کی تعبیر کس طریقے سے ہے
کہ ابو بکر کے دور میں اسلام اتنی تیزی سے نہیں پھیلے گا، لیکن ابو بکر بہت ہی اچھے اچھے کام کر لیں گے کچھ ہی مدت میں، یعنی 1 یا 2 ڈول کا مطلب کیا ہوا، 1 سال یا 2 سال۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے دور میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ابو بکر خلیفہ ہوں گے، لیکن یہ بتایا گیا کہ میرے بعد ابو بکر کے دور میں ایسا ہوگا کہ ابو بکر بہت کارنامے انجام دیں گے بہت کم مدت میں۔ لیکن اصل میں جو ایمان کو تقویت ملے گی، اسلام کو جو تقویت ملے گی اور اسلام کو جہاں بلندی ملے گی، وہ عمر کا دور ہوگا۔ جب عمر کا دور آئے گا تو اسلام مشرق سے لے کر کے مغرب تک پھیل جائے گا، اور یہی نتیجہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کی تعبیر کی بالکل ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کر کے دکھائی، اور مغرب سے لے کر کے مشرق تک اپنی خلافت پھیلا دی۔ اسلام کا بول بالا مغرب سے لے کر کے مشرق تک رہا۔ مصر، شام، عراق، ایران، ملک شام، اور اسی طریقے سے جو ہے یروشلم، تمام کے تمام جگہوں پر اسلام پھیل گیا اور صرف اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ تھے حضرت عمر۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ تھے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدا ہوتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے خلافت کو چلاتے ہیں، بہت نظام قائم کرتے ہیں۔ چونکہ ایک لمبی مدت تک خلیفہ رہے، بہت لمبی مدت تک خلافت کی، انہوں نے نظام قائم کرتے ہیں۔ انصاف کا نظام الگ، انصاف کا نظام قائم کیا۔ اس سے پہلے جج نہیں ہوا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جج مقرر کیا، تمام شہر میں ہر صوبوں میں جج مقرر کیا۔ مدینے میں الگ جج، مکہ میں الگ جج، کوفہ میں الگ جج، بصرہ میں الگ جج، اور وہاں پر فیصلے ہوا کرتے تھے، عدالت قائم کیا گیا، وہاں پر فیصلہ ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے فوجی کا جو نظام عمل میں آیا وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ یہ جو پولیس اور پیٹرولیم کا یہ جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں نظام، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا آغاز کیا، باقاعدہ نام لکھوائے گئے، فوجیوں کی تنخواہیں مقرر ہوتی تھی، رجسٹر میں لکھ کر کے فوجیوں کی تنخواہ مقرر ہوتی تھی، رات کو گشت کرنے کے لیے الگ ٹیم تیار ہوتی تھی، اور جو ہے کہاں پر کیا معاملہ پیش آ رہا ہے فوراً ایک ٹیم بھیجی جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا اور پیٹرولیم کا نظام، جو راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کے حالات کو دیکھا کرتے تھے اور ان کے اندر اصلاح کیا کرتے تھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام قائم کیا۔ اور اسی طریقے سے خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عدل قائم کیا، انصاف قائم کیا، تو کس طریقے سے انصاف قائم کیا، ایک واقعہ دیکھیے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس واقعے کو البدایہ والنہایہ کے اندر نقل فرمایا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہاں پر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مصر کے گورنر جو کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر تھے، ان کے بیٹے نے ایک دفعہ ایک قبطی سے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، قبطی مسیحی سے، قبطی سے انہوں نے گھوڑ سواری کا مقابلہ کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک دن قبطی سے گھوڑ سواری کا مقابلہ کیا۔ حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے نے جب مقابلہ کیا تو مقابلے میں قبطی جیت گیا، اور گورنر کا بیٹا چونکہ ہار گیا۔ گورنر کا بیٹا ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، لیکن گھمنڈ ہے، ذرا غرور ہے کہ میں تو گورنر کا بیٹا ہوں، میں کیسے ہار سکتا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ قبطی جو ہے یہ مقابلہ جیت گیا ہے، انہیں بلاتے ہیں اور انہیں کوڑے مارتے ہیں کہ اے قبطی بتا، میں گورنر کا بیٹا ہوں، تو مجھ سے کیسے جیت سکتا ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے ہرانے والا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مصر کے گورنر تھے، ان کے بیٹے کے اندر ذرا سی تکبر تھی، ذرا سا گھمنڈ بھی تھا۔ وہ قبطی آتا ہے، مدینہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور شکایت کرتا ہے، اے عمر، اے امیر المومنین، آج تمہاری دور خلافت میں مجھ پر کوڑے برسائے گئے ہیں، اور حالانکہ میں اس کوڑے کا کھانے کا قائل نہیں تھا، میں مستحق نہیں تھا کہ میں کوڑا کھاؤں، مجھے بلا وجہ کوڑا مارا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
मिस्र खत लिखते हैं, बाप बेटे दोनों को बुलाते हैं, हजरत अम्र बिन आस को भी बुलाते हैं, उनके बेटे को भी बुलाते हैं। मदीना पहुंचे, जैसे ही वो दोनों मदीना पहुंचते हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस किब्ती के हाथ में कोड़ा थमा देते हैं और कहते हैं, ऐ किब्ती, जिस तरीके से अम्र बिन आस के बेटे ने तुझे कोड़ा मारा था, जा तू भी उसे मार ले। मार लिया जाता है। वो किब्ती अम्र बिन आस के बेटे को कोड़ा मारते हैं और भरी मजमे में मारते हैं, ताकि देख ले लोग कि अगर कोई गवर्नर है, अगर कोई खलीफा है, अगर कोई जिम्मेदार है, अगर कोई हुक्मरान है और उसका बेटा भी गलती करता है या खुद वो हुक्मरान भी गलती करता है, तो भी उसे सजा मिलेगी, तो भी उसके साथ इंसाफ होगा और किसी के साथ हक तलफी नहीं होगी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिखाया, इंसाफ करके दिखाया। जब किब्ती ने हजरत अम्र बिन आस के बेटे को मार लिया तो हजरत उमर ने क्या कहा, ऐ किब्ती, अब तो अम्र बिन आस को भी कोड़ा मार, क्योंकि उसने अपने बेटे की तरबियत नहीं की, उसने अपने बेटे को समझाया नहीं, सिखाया नहीं कि ये मुझे जो ओहदा मिला है, गवर्नर का ओहदा मिला है, ये कोई ओहदा नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का हिसाब मुझे अल्लाह तबारक व तआला के यहां देना है। ऐ किब्ती, तो अम्र बिन आस को भी कोड़े मार। किब्ती क्या कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे जिसने मारा था मैंने उसे मार लिया है, मेरा बदला पूरा हो गया है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, छोड़ दीजिए, मैं अम्र बिन आस को नहीं मारूंगा, क्योंकि वो सहाबी थे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये दिखाया कि किस तरीके से अगर बेटा गलती करता है तो बेटे की जिम्मेदारी किस पर आती है, बाप पर आती है। बाप ने तरबियत नहीं की, बाप ने अच्छे अखलाक नहीं सिखाए, बाप ने सही ढंग से तरबियत नहीं की, बताया नहीं कि क्या चीजें हैं, हकीकत क्या है, किसी चीज से जब आगाह नहीं किया तो बेटे की जितनी गलती है बाप की भी उतनी गलती हो जाएगी। इसी चीज को बताने के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किब्ती को हुक्म दिया कि तुमने उनके बेटे को भी मार लिया, अब उनके बाप को भी मारो, अम्र बिन आस को भी मारो। तो ये वाकया इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने अल बिदाया व निहाया के अंदर नकल फरमाया है। इसी तरीके से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस तरीके से अदल कायम किया करते थे, एक और वाकया देखिए, और वो भी किसी दूर की बात नहीं, किसी दूसरों की बात नहीं है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे की बात है। हजरत उमर के बेटे एक थे उबैदुल्लाह इब्न उमर, उन पर शराब नोशी का इल्जाम लगता है, शराब पीने का इल्जाम लगता है। उन्हें उस वक्त वो जो है मिस्र के अंदर सफर कर रहे थे, बुलाया जाता है, उबैदुल्लाह को बुलाया जाता है, मदीना आते हैं और तहकीक के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवाहों का मुतालबा करते हैं, जिन्होंने इल्जाम लगाया था गवाहों का मुतालबा करते हैं, शरीयत के एतबार से जो है गवाह लाया जाए। जब गवाह पेश हो जाता है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फैसला सुनाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखते हैं उनका बेटा सामने बैठा हुआ है और शरीयत के मुताबिक गवाह भी मिल गए हैं, गवाह से साबित भी हो चुका है कि उनका बेटा शराबी है, उनके बेटे ने शराब नोशी की है, शराब पी लिया है। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फैसला सुनाते हैं, ऐ लोगों गौर करो, किसके ताल्लुक से फैसला हो रहा है। हजरत उमर खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, अपने बेटे के ताल्लुक से फैसला कर रहे हैं। आए लोगों, आए जजो, आए काजियों, सुनो, मेरे बेटे के ताल्लुक से भी वही फैसला करो जो आम लोगों के ताल्लुक से फैसला करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा बेटा है, ये खलीफा का बेटा है या अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, तो इसके लिए तुम अलग फैसला कर दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, बल्कि जो दूसरों के लिए फैसला हुआ करता है वही फैसला मेरे बेटे के लिए भी हो। मशवरे से तय पाता है कि शराब नोशी की सजा 80 कोड़ा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनते हैं कि 80 कोड़े मारने हैं, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते हैं कि 80 कोड़े के बाद मेरे बेटे की क्या हालत होगी। फौरन फैसला सुनाते हैं, ऐ लोगों, आओ मेरे बेटे को पकड़ो और इन्हें 80 कोड़ा मारो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों के सामने उनके बेटे को 80 कोड़े मारे जाते हैं। बाप के पेशानी पर एक जर्रा बराबर भी शिकन नहीं आता। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे कि अपने बेटे को सामने रख करके कोड़ा मारने का हुक्म देते हैं। क्यों? अदल कायम हो जाए, अदल कायम हो जाए।
بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لوگوں میں نے اپنے بیٹے پر بھی وہی حد اس لیے نافذ کیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگے، تاکہ دنیا کبھی یہ نہ کہنے لگے کہ عمر اپنے بیٹے کے تعلق سے فیصلے بدل دیا کرتا تھا۔ نہیں، عمر کی عدالت میں فیصلے نہیں بدلے جاتے، چاہے عمر کا باپ ہو، عمر کا بیٹا ہو، عمر کا بھائی ہو یا عمر کا کوئی بھی قریبی ہو، رشتہ دار ہو، جو فیصلہ ہے وہ سب کے لیے نافذ ہوگا، میرے بیٹے کے لیے الگ نہیں، میرے باپ کے لیے الگ نہیں، میرے بھائی کے لیے فیصلہ الگ نہیں ہوگا۔ جو فیصلہ تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہی فیصلہ میرے بیٹے کے لیے بھی ہوگا، وہی فیصلہ میرے رشتہ داروں کے تعلق سے بھی ہوگا۔ یہ تو دور کی بات ہو گئی، یہ تو بیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی مقدمہ چلتا ہے۔ ایک یہودی آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی بحث ہو جاتی ہے۔ یہودی آتے ہیں اور زمینی لین دین کے تعلق سے یا پیسوں کے لین دین کے تعلق سے حضرت عمر سے تھوڑی بحث ہو جاتی ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ میں مدینے میں قاضی مدینے کو جو مقدمہ دائر کروں گا، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے کے قاضی تھے۔ وہ یہودی آتا ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میرا ایسا معاملہ ہے کہ عمر نے میری زمین ہڑپ لی ہے یا پھر میرے پیسے عمر نے لے لیے ہیں۔ دونوں روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ پیسوں کے تعلق سے تھا اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ زمینی لین دین تھا۔ وہ یہودی آتا ہے مدینہ اور جا کر کے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے زید ابن ثابت، اے قاضی مدینہ، میرا حضرت عمر کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ ہو گیا ہے، اب تم فیصلہ کرو۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کو بلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن پھر بھی کٹ گرے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تصور کریں آج کون حکمران ہے جو جج کے سامنے آ کر کے، عدالتوں میں آ کر کے کٹ گرے میں کھڑا ہو جائے؟ نہیں، ایسا تو کسی نے نہیں دیکھا۔ چشم فلک نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ ایک امیر المومنین خود جو خلیفہ ہے، جس نے خود سے نظام مقرر کیے، جس کی عدالت ہے اور جس کا جج بھی حضرت عمر نے متعین کیے، اور جو ہے عدالت کا نظام بھی حضرت عمر نے قائم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی کٹ گھرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو دیکھ کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ان کی عزت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے ہیں اے زید ابن ثابت بیٹھ جاؤ، میں عمر ہوں، میں ابھی خلیفہ نہیں ہوں، میں ابھی امیر المومنین نہیں ہوں، آج میں ابھی کٹ گھرے میں کھڑا ہوں تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ آج مجھے امیر المومنین نہ سمجھو، آج مجھے خلیفہ نہ سمجھو، آج مجھے حکمران نہ سمجھو، آج تم اسی طریقے سے فیصلہ کرو جس طرح تم آج سے پہلے فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے معاملات کو سنتے ہیں، یہودی بھی بیان دیتا ہے، حضرت عمر بھی بیان دیتے ہیں۔ دونوں کے بیان کو سننے کے بعد آخرکار حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ حضرت عمر کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اور یہودی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی درست تھا۔ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا چوچرا اس فیصلے کو تسلیم کیا اور یہ نہیں دیکھا کہ میں خلیفہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، تو میرے خلاف کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ارے کل ہی میں تمہیں معزول کر دوں گا۔ اے زید ابن ثابت تم کون ہو؟ تمہیں تو جج میں نے بنایا ہے، تمہیں میں معزول کر دوں گا، دوسروں کو جج بیٹھاؤں گا۔ ایسا کوئی بھی ذہن اور ایسا کوئی بھی خیال حضرت عمر کا نہیں تھا۔ فوراً جیسے ہی فیصلہ ہوا، خوش دلی کے ساتھ فیصلے کو تسلیم کیا گیا اور اس فیصلے پر عمل بھی کیا گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ دوسروں پر جب جو ہے باری آتی تھی دوسروں کے فیصلے کی تو انصاف تو ہوتا تھا، لیکن جب حضرت عمر کی بھی باری آتی تب بھی انصاف ہوتا تھا، عمر پر بھی مقدمہ چلا۔ یہ چشم فلک نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ کسی حکمران پر کوئی جا کر کے مقدمہ دائر کرے اور کسی امیر المومنین پر جا کر کے کوئی ان کے خلاف جو ہے مقدمہ دائر کرے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے، کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے، بیان دیا اور فیصلہ ان کے خلاف آیا، پھر بھی تسلیم کر لیا کہ کوئی بات نہیں، میں ہی غلط ہوں۔ گواہوں کے مطابق فیصلہ یہودی کے حق میں چلا گیا۔ اس واقعے کو بھی ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔
خطبہ دے رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اطیعوا اسمعوا واطیعوا، اے لوگوں میری بات سنو اور میری اطاعت کرو۔ کیوں یہ کیوں کہا کہ میری بات سنو میری اطاعت کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد کس کی اطاعت کرنی ہے؟ حکمران کی اطاعت کرنی ہے، جو حاکم وقت ہے اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں میری بات سنو اور میری اطاعت کرو، میں جو کہہ رہا ہوں میری اطاعت کرو۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں، دوسری روایت میں آتا ہے حضرت عمار ابن یاسر کھڑے ہوتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کھڑے ہوتے ہیں، الگ الگ روایتیں موجود ہیں، یا تو سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں یا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ عمر خطبہ دے رہے ہیں، عمر کا خطبہ چل رہا ہے، جاری ہے، بات ابھی رکی نہیں ہے، بات کو کاٹتے ہوئے حضرت عمار ابن یاسر یہ سلمان فارسی کہتے ہیں اے عمر نہ ہم تمہاری بات سنیں گے نہ تمہاری اطاعت کریں گے۔ مجمع میں خاموشی چھا گئی، عمر بھی خاموش ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ اچانک اٹھ کر کے یہ کیا معاملہ ہے کہ اٹھ کر کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہ تمہاری بات سنی جائے گی اور نہ ہی تم پر اطاعت کی جائے گی تمہاری۔ سارے لوگ پریشان، کیا ہو گیا ان کو کہ عمر کے خلاف جا رہے ہیں اور عمر کو کہہ رہے کہ تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے اور تمہاری اطاعت بھی نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے اے میرے ساتھی بتاؤ کیا ہوا، میری بات کیوں نہیں سننا چاہتے اور میری بات کیوں نہیں ماننا چاہتے؟ بتاؤ تو صحیح میں نے ایسی کون سی غلطی کی ہے، کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے مجھ سے؟ صحابی کہتے ہیں اے امیر المومنین بیت المال سے جو کپڑا تقسیم ہوا تھا وہ ہم لوگوں نے بھی لیا ہے اور آپ نے بھی لیا ہے۔ اے امیر المومنین ہمارا کپڑا تو اتنا چھوٹا ہے کہ ہم ایک جبہ بھی نہیں سلا سکتے، ہم اس میں اپنا ایک لباس بھی نہیں سلا سکتے، لیکن آپ کو جو کپڑا ملا ہے اے امیر المومنین آپ نے اس کپڑے کا سلا لیا ہے، جوڑا سلا لیا اور آج پہنا ہے۔ اے امیر المومنین بتائیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں جو کپڑا ملا وہ تھوڑا سا ملا اور آپ کو ذرا جو ہے کپڑا بڑا مل گیا؟ حالانکہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد عام لوگوں سے بڑا لمبا تھا، وہ قد میں بڑے لمبے تھے۔ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اے امیر المومنین یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو بھی وہی کپڑا ملا ہمیں بھی وہی کپڑا ملا، لیکن اے امیر المومنین آپ کا کپڑا بڑا کیسے ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجمع میں جتنے لوگ تھے سارے لوگ حیران و پریشان ہیں، واقعی یہ تو کیسے ممکن ہو گیا کہ عمر کا کپڑا بڑا ہو گیا اور ہمارا کپڑا چھوٹا ہے، اور اتنا چھوٹا ہے کہ ہم اپنے اس کپڑے سے اپنے لیے ایک جوڑا بھی نہیں سلا سکتے، لیکن عمر جوڑا سلا کر کے پہن رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اے بیٹے ذرا لوگوں کو بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے، حقیقت کیا ہے، لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کراؤ۔ حضرت عبداللہ آتے ہیں، عمر کے بیٹے آتے ہیں، لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اے لوگوں سنو، میرے ابا جان کا قد ذرا لمبا ہے، میرے ابا جان قد میں ذرا لمبے ہیں، اور ایک کپڑا اگر انہیں دیتا تو نہ خود سلا پاتے نہ دوسروں کو سلانے دیتے، ایک کپڑے سے ان کا کچھ بھی نہیں بنتا، لہذا بیت المال سے جو کپڑا مجھے ملا میں نے اپنا کپڑا اپنے باپ کو دے دیا، میں نے اپنا کپڑا امیر المومنین کو دے دیا، اور امیر المومنین نے دونوں کپڑوں کو ملا کر کے اپنے لیے ایک جوڑا سلا لیا ہے۔ یہ اصل معاملہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ جب معاملے کی تحقیق ہو گئی، جب حقیقت بیان ہو گئی، وہی صحابی جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اے عمر ہم تمہاری بات نہ سنیں گے نہ تمہاری ہم اطاعت کریں گے، وہی صحابی کہنے لگے اے امیر المومنین ہم سے خطا ہو گئی، اے امیر المومنین آج سے ہم آپ کی بات سنیں گے بھی اور آپ کی بات مانیں گے بھی، آپ کی اطاعت بھی کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہی پسند ہے کہ میری خلافت میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں، میری رعایا کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں کہ اگر خلیفہ کو غلطی کرتے ہوئے دیکھے تو انہیں ٹوکیں، چپ نہ رہیں، خاموش نہ رہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ان پر بھی سوال اٹھائے جاتے تھے، خلیفہ ہے تو کیا ہوا،
इंसाफ भी उनके लिए है, अदल उनके लिए भी है, कानून उनके लिए भी है, ज़ाब्ता उनके लिए भी है, दस्तूर उनके लिए भी है। सिर्फ राया के लिए नहीं है, बल्कि जो खलीफा है उनके लिए भी कानून नाफिज होता है, उनके लिए भी कानून लागू होता है, उनके लिए भी ज़ाब्ता लगता है। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिखा दिया लोगों को। और उनकी अच्छा यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सहाबा के दिलों में इतनी हिम्मत कैसे पैदा हो गई कि एक अमीरुल मोमिनीन के सामने उठकर के उन्हें बीच खुतबे में एतराज किया उनके सामने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये माहौल बना रखा था, ये माहौल बना रखा था। उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि मैं खलीफा हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। ऐसा माहौल नहीं था। अमीरुल मोमिनीन ने पहले से ये माहौल बना रखा था कि जब कभी उमर से कोई गलती हो, जब कभी उमर कभी खता करे तो उससे भी सवाल किया जाएगा। और हमने गुज़िश्ता जुमा इसे देखा था कि किस तरीके से उन्होंने अपने पहले खुतबे में बताया था। जब वो खलीफा बने तो पहले खुतबे में ही उन्होंने बता दिया था कि अगर मैं सही रहूं तो मेरी इताअत करना, और अगर मैं गलत चलूं तो मेरी इताअत मत करना, मुझे सीधा कर देना। तो एक सहाबी तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी तलवार से आपको सीधा करूंगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ये माहौल पहले से बना रखा था। इसी तरीके से और आगे देखते हैं, इस तरीके से अदल को कायम किया जाता है। और आगे देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके खादिम का एक वाकया है, बड़ा मशहूर वाकया है। अल फारूक में अल्लामा शिबली इस वाकये को नकल करते हैं। कैसा वाकया है कि बैतुल मक़दस यरूशलेम में जब बैतुल मक़दस फतह हो जाती है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा जाता है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप आइए और हमें बैतुल मक़दस में 2 रकात नमाज पढ़ाइए। कहां से खत आता है? यरूशलेम से खत आता है, बैतुल मक़दस से खत आता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खत देखते हैं। मुसलमान वहां पर हज़रत उमर का इंतजार कर रहे हैं। मुसलमान वहां पर खत देकर के हज़रत उमर को बुलाना चाह रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऊंट लेते हैं और अपने खादिम को साथ में लेते हैं और बैतुल मक़दस की जानिब सफर करते हैं, यरूशलेम की जानिब सफर करने लगते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते हैं चूंकि जो है यरूशलेम का सफर बड़ा लंबा है, लिहाजा ऊंट पर खाने पीने की चीजें लाद देते हैं और ऊंट के भी खाने पीने की चीजें लाद देते हैं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खादिम को लेकर के सफर में निकल जाते हैं। अब ऊंट पर तो एक आदमी बैठ सकता है, 2 आदमी की जगह नहीं बची, क्योंकि एक ही आदमी इसलिए बैठ सकता है, ऊंट पर साजो सामान भी लदे हुए हैं, खाने पीने की चीजें भी रखी हुई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर करते हैं, साथ में उनका गुलाम है और ऊंट पर एक ही आदमी बैठ सकता है। मामला क्या होगा? क्या कोई एक आदमी पूरा पैदल चलेगा और एक आदमी सवार हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो उमर की अदालत है, उमर की अदालत है, यहां पर नाइंसाफी नहीं हो सकती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया, ऐ गुलाम, ऐ खादिम, ऐ अफला, उनका नाम अफला था, ऐ अफला, 1 मील में सवारी पर बैठूंगा और तुम रिकाब पकड़ोगे, तुम लगाम पकड़ोगे, और फिर 1 मील तुम सवारी पर बैठोगे और मैं लगाम पकड़ करके चलूंगा। तय पाया कि हज़रत उमर एक दफा सवारी पर बैठेंगे और 1 मील जैसे ही हो जाएगा फिर अपने गुलाम अफला को सवारी पर बैठा देंगे और खुद रिकाब थाम लेंगे, खुद लगाम थाम लेंगे। सफर जारी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी तरीके से तय होता है जिस तरीके से बताया गया कि 1 मील हज़रत उमर सवारी पर बैठेंगे और 1 मील उनका खादिम अफला सवारी पर बैठेगा। इत्तेफाक देखिए, जैसे ही बैतुल मक़दस के हुदूद में दाखिल होते हैं और वहां पर सहाबा के साथ यहूदी भी खड़े हैं, वहां पर सहाबा के साथ अहले किताब भी खड़े हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि कब उमर आएंगे, कब अमीरुल मोमिनीन आएंगे। बहुतों ने अब तक अमीरुल मोमिनीन को देखा नहीं था, देखने की चाहत थी और देखने की तमन्ना थी कि आखिर इस्लाम का कौन सा ऐसा अमीरुल मोमिनीन है, कौन सा ऐसा खलीफा है जो इतना ज्यादा ताकतवर है कि उनका नाम सुनकर के दुश्मन कांप जाते हैं। आधी दुनिया में जिसकी हुकूमत है, आखिर वो खलीफा कौन है, वो अमीरुल मोमिनीन कौन है, वो बादशाह कौन है, वो हुक्मरान कौन है। यहूदी भी खड़े हैं देखने के लिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंसाफ के साथ एक बार ऊंट पर सवार होते हैं, एक बार ऊंट की लगाम पकड़ते हैं और सफर तय होता जाता है। बैतुल मक़दस के हुदूद में जब दाखिल होते हैं, इत्तेफाक से देखिए बारी गुलाम की आ जाती है सवारी पर बैठने की, बारी आ जाती है।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگام پکڑنے کی ان کا غلام افلا کہتا ہے اے امیر المومنین، اے میرے مالک، آپ اونٹ پر بیٹھے رہیے، 1 میل تو بچا ہے، میں آپ کو 1 میل اور لے کر چلتا ہوں، میری باری آپ لے لیجئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے افلا، اونٹ روکو، اونٹ کی لگام کھینچو اور اونٹ روک دو، اونٹ کو بیٹھاؤ، میں اترنا چاہتا ہوں، باری تمہاری ہے۔ افلا کہتے ہیں نہیں نہیں امیر المومنین، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا کہ اب ہم شہر میں داخل ہونے والے ہیں، لوگ دیکھیں گے کہ امیر المومنین اگر لگام تھامے ہوئے ہیں تو کیا تاثر پڑے گا۔ اے امیر المومنین، 1 میل کی بات ہے، آپ اونٹ پر سوار رہیے، میں لگام تھام لیتا ہوں۔ الفاروق میں علامہ شبلی نقل کرتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کود جاتے ہیں، اونٹ سے چھلانگ مار دیتے ہیں اور کود کر زمین پر آ جاتے ہیں، لگام پکڑتے ہیں، آئے افلا چلو اونٹ پر بیٹھو، باری تمہاری ہے اونٹ پر بیٹھنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام افلا کو اونٹ پر بیٹھا دیتے ہیں، لگام تھامتے ہیں اور لگام تھامتے ہوئے دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہودی بھی کھڑے ہیں، صحابہ بھی کھڑے ہیں، مسلمان بھی کھڑے ہیں۔ یہودی مسلمانوں سے پوچھتے ہیں اے مسلمانوں بتاؤ کیا تمہارا امیر المومنین وہی ہے جو اونٹ پر سوار ہے اور اونٹ پر سوار ہو کر کے آ رہا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں، اپنی نم آنکھوں سے کہتے ہیں، معاملہ دیکھ رہے کہ ارے یہ کیا ہے، امیر المومنین تو لگام تھامے ہوئے ہیں اور غلام کو بیٹھا دیا ہے سواری پر، اونٹ پر جو ہے غلام کو بیٹھا دیا ہے۔ مسلمان جانتے ہیں کہ امیر المومنین کا یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کے پاس 1 ہی اونٹ ہوگی اور اس اونٹ پر باری باری بیٹھنے کا جو ہے انہوں نے طے کیا ہوگا، لہٰذا باری جب غلام کی آ گئی تو غلام کو انہوں نے بیٹھا دیا۔ یہودی پوچھتے ہیں کیا وہی تمہارا امیر المومنین ہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمارا امیر المومنین تو وہ نہیں ہے، بلکہ روتے ہوئے کہتے ہیں ہمارا امیر المومنین تو وہ ہے، مسلمانوں کا امیر المومنین تو وہ ہے جو اپنے ہاتھوں میں لگام کو تھامے ہوئے شہر میں داخل ہو رہا ہے، جو اپنے ہاتھوں میں اونٹ کی لگام کو تھامے ہوئے اور اونٹ پر اپنے غلام کو بیٹھا کر کے جو ہے شہر میں داخل ہو رہا ہے، وہ ہمارا امیر المومنین ہے۔ سارے لوگ دیکھتے ہیں، کتابوں میں لکھا جاتا ہے، تاریخ کے اوراق میں لکھا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قدم اتنا زیادہ اثر انداز ہوا کہ بہت سارے یہودی حضرت عمر کے بارے میں سنتے ہیں اور دور ہی سے کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر کو دور سے دیکھتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں ارے یہی تو صحیح اسلام ہے، یہی تو سچا مذہب ہے، یہی تو سچا دین ہے کہ ایک غلام اونٹ پر سوار ہے اور ایک حکمران اپنے غلام کو اونٹ پر سوار کر کے خود لگام پکڑ کر کے چلا آ رہا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا عدل تھا۔ آج کہیں پر بھی ایسا عدل نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ آج تو لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چھوٹا سا منصب کیا مل گیا، چھوٹا سا عہدہ کیا مل گیا، لوگ اپنے لیے قانون کو بھول جاتے ہیں، رشوتیں دے کر کے اپنے لیے قانون بدل لیتے ہیں، اپنے لیے ضابطہ بدل دیا جاتا ہے، اپنے لیے دستور بدل لیا جاتا ہے۔ یہ آج کی حالت ہے اور وہ حالت تھی امیر المومنین کی۔ امیر المومنین کی حالت آج کے کہاں ذمہ دار؟ ہم کون سی ذمہ دار ہیں؟ ہم ذمہ دار بھی ہیں تو چھوٹی چیز کی ذمہ دار ہیں۔ ایک ہمارا جو ذمہ داری کا جو لیمٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے، بہت ہی حد میں ہم قائم ہیں، لیکن امیر المومنین کون تھے؟ آج ہی دنیا کے بادشاہ تھے، آج ہی دنیا کے حکمران تھے، اس کے باوجود بھی ان کے اندر اتنی سادگی تھی، اتنی سادگی تھی کہ وہ خود غلام کو سوار کرا دیتے ہیں اونٹ پر اور خود لگام پکڑ لیتے ہیں۔ کہاں ایسا بادشاہ اور ایسا حکمران دیکھنے کو ملے گا؟ باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید باتیں آگے ہم دیکھتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح عدل و انصاف قائم کر دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح تیرے اور تیرے نبی کی محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جس طریقے سے تیرا ڈر تھا، اے اللہ ہمارے دلوں میں بھی اسی طریقے سے ڈر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے تھوڑی بہت جو بھی نیک اعمال کیے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان نیک اعمال کو قبول فرما۔ ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم انه تعالى جواد ملك بالرؤوف الرحيم۔